ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ ایک مشہور شخصیت کے قول سے کرتی ہوں، تو آج میں اپنے پروگرام کا آغاز مولانا رومی کے ایک قول سے کرنا چاہوں گی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کون سی موسیقی حرام ہے، تو جواب آیا کہ امیروں کے برتنوں میں چمچوں کی گونجتی ہوئی آواز جو کہ غریب اور بھوکوں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ جو لکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں یہ چلی تو جاتی ہیں لیکن اپنے بعد اپنے لفظوں کو زندہ کر جاتی ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے ایک علمی اور ادبی شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناہید اعظمی صاحبہ۔ آپ ایک شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، اردو ادب میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے، اس کے علاوہ صحافت میں بھی آپ نے BA آنرز کیا ہے۔ پوروں پہ آسمان آپ کی کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، تو میں اپنی معزز مہمان کو خوش آمدید کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا اور بلایا۔ تو ناہید صاحب، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا میں نے تعارف پڑھا، کتاب پڑھنے کا آپ کا اتفاق ہوا، تو اس میں نے یہ پڑھا باقاعدہ طور پہ کہ لکھنے کا شوق آپ کو بچپن سے ہی تھا۔ تو بچپن سے ہی جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو خاندان سے وراثت میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ کب کی بات ہے اور خاندان میں کس سے آپ کو انسپریشن ملی جس کی وجہ سے آپ لکھنے کی جاننے والے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو فیملی ہے اس کا تعلق بدایوں سے ہے، تو بدایوں کی اکثریت جو ہے وہ شاعر ہے، تخلیق کار ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ اور میری جو خالہ تھی انہوں نے اپنی شادی سے پہلے میرے خیال سے 17 یا 16 سال کی عمر میں، نہیں شادی کے بعد 17 سال کی عمر میں انہوں نے ناول لکھا تھا۔ اور میری دادی جو ہیں وہ کے بدایونی کے نام سے شاعری بھی کرتی تھیں اور افسانے بھی لکھتی تھیں، اور اس وقت وہ چھپتے تھے۔ تو یعنی یہ چیز جو ہے وہ مجھے ورثے میں ملی ہے۔ اچھا، میری والدہ بھی شاعری کرتی تھیں لیکن نہ انہوں نے کبھی مشاعرے پڑھے اور نہ وہ انہوں نے چھپی، بالکل، لیکن وہ گھر میں۔ اب ظاہر ہے میں جو تھی، میں اگر یہ کہوں کہ کوئی بھی تخلیق کار ہے تو وہ ہوتا تو شروع سے ہی ہے، بورن بائی ہوتا ہے، یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے جس میں بن سکتے۔ تو یہ ہے اب اس کو دریافت کرنے کا معاملہ آتا ہے کہ ان نے خود کو کب دریافت کیا۔ تو شاید وہ 7 سال کی عمر تھی جب میرے والد کی ایکسیڈینشل ڈیتھ میں ان کی باڈی سامنے رکھی تھی، تو مجھے بس یہ یاد ہے کہ ایک مصرع ہوا تھا، ارشاد، وہ بالکل میرے ذہن سے ہے، جی بالکل میرے ذہن سے۔ تو 7 سال کی عمر میں پہلی دفعہ آپ نے ایک مصرع ترتیب دیا، تو وہ کسی کو دکھایا آپ نے؟ جی، نیاز بدایونی صاحب جو تھے وہ میرے خالو ہوتے تھے رشتے میں، تو میں نے اس کے بہت ٹائم کے بعد ان کو دکھایا تو انہوں نے فوراً ایک دوسرا مصرع بھی اس کو جوڑ دیا، ہاں، اور انہوں نے بہت شاباش دی اور انہوں نے کہا کہ تم مسلسل کہو۔ لیکن وہ چونکہ مجھے یہ سب نہیں پتا تھا کہ مجھے ان کو لکھنا تھا، میں دوسروں کے اشعار تو ڈائری میں لکھتی تھی، اپنے جو ہے وہ الگ الگ لکھے کھو گئے، پھٹ گئے، غائب ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، شعلہ آسیونی صاحب ہمارے خالو کے کو جاننے والوں میں تھے۔ جب ہمارے خالو پاکستان آئے تو شعلہ آسیونی صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جگر مراد آبادی کے شاگرد ہیں۔ جی، تو میرے خالو نے کہا کہ تم اپنی ان کو غزلیں سناؤ۔ میں نے چونکہ ابتدا باقاعدہ جو تھی میں نے نظم سے کر دی تھی، صحیح، اور میری نظم میرے خیال سے فرسٹ ایئر میں تھی جب سلطانہ مہر ایک رسالہ نکالتی تھی، روپ۔ اچھا، اس وقت یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں اعتبار جو ملے گا وہ ادبی یا ادبی جرائد سے، تو وہ کمرشل بھی تھا، اس میں ادبی پورشن زیادہ تھا۔ وہ خود بھی سلطانہ مہر کو آپ جانتی ہوں گی، ان کو میں نے نظم، پہلی نظم آگہی نام تھا اس کا، اچھا،
اس کا آخری 3 لائنز تو یاد ہیں. ہے آگہی کا عذاب گہرا سبھی دکھوں سے ہے جان لیوا. یہ آخری لائنز تھی. انہوں نے کہا کہ تم لکھو، لیکن انہوں نے اس میں کچھ درستی کی. وہ میں نے شعلہ آصفی صاحب کو بھی سنا دی تو انہیں بہت اچھی لگی، لیکن وہ خود چونکہ غزل کے تھے، انہوں نے کہا اگر تمہاری رو اس طرف ہے تو تم ضرور نظم کہو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ تم غزل میں طب آزمائی ضرور کرو. تو یہاں سے آپ کے جو لکھنے کا سلسلہ ہے وہ 7 سال کی عمر سے شروع ہوا، پھر کالج کے لیول تک. 7 سال کی عمر سے لکھنا نہیں شروع کیا میں نے. پہلی مرتبہ آپ نے کوئی مصرع کہا؟ جی وہ مصرع کہا تھا. اور پھر میرے خیال سے 9th میں تو میں باقاعدہ بچوں کی کہانیاں لکھنے لگی تھی. 9th اور میٹرک میں. اچھا، یہ سلسلہ آپ نے بچپن سے شروع کیا، اس کے بعد کالج، پھر جب آپ کی کتاب منظر عام پہ آئی تو اس میں جو تبصرہ نگار جنہوں نے آپ کی کتاب کو ریویو کیا، اس میں فہمیدہ ریاض صاحبہ ایک بہت بڑا نام. تو میں پڑھ رہی تھی، وہ آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ آپ کی شاعری پڑھ کے گفتگی کا، تازگی کا احساس ہوتا ہے. تو جب اتنے بڑے لوگ آپ کے لکھے ہوئے کو ایسے سراہتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں انہیں بالکل میں تو انہیں جانتی تھی، وہ مجھے نہیں جانتی تھی. میں نے ان کو فون کیا، معذرت، میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں اس طرح شاعرہ ہوں اور میری کتاب آنے والی ہے. بہت شفقت سے وہ نہیں کہنی اچھا ماشاء اللہ کیا نام ہے، نام بتایا انہوں کا. تم مجھے آگے میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں کا تم مجھے مسودہ بھجوا دو. میں نے بھجوا دیا. وہ پھر ان کا دوبارہ فون آیا. یعنی آپ دیکھیں وہ کس قسم کی انسان تھیں، کتنی بڑی انسان تھیں. وہ بڑی شاعرہ ہی نہیں، بڑی انسان بھی تھی. پھر ان کا فون آیا میں لندن جا رہی ہوں، ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا. تو کہیں گی میں لندن جا رہی ہوں، تم مجھے کچھ مہلت اور دے دو. میں نے کہا جی بالکل، میری تو خوشی ہے، مطلب میں تو آسمانوں میں اڑ رہی تھی. بالکل کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے. اور مجھ سے کہنے لگی میں جانتی تھی کہ وہ نظم کی شاعر ہیں، تو میں نے نظم اوپر رکھی تھی، نیچے غزلیں. تو بس انہوں نے کہا مجھے تمہاری ترتیب بہت پسند آئی ہے، آ کر بتاؤں گی. ٹھیک ہے. بہرحال وہ جب واپس آئیں اور انہوں نے 1 ہفتے کے اندر پڑھنے کے بعد لکھا، تو پہلا فون انہوں نے میرے بیٹے کو کیا اور میرے بارے میں تعریفی کلمات ادا کیے. پھر انہوں نے مجھے فون کیا، معذرت چاہتی ہیں گلا بہت خراب ہے. پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو فون کیا اور اس سے تمہاری تعریفیں کی. وجہ یہ تھی کہ میں بچوں کو بتاؤں کہ تمہاری ماں کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. کیا بات! آپ دیکھیں یہ سوچ کیا بات، ہر ایک کی تو ہر ایک کی نہیں ہوتی. بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا، آپ کی کتاب جو منظر عام پہ آئی ہے پوروں پہ آسمان، اس کے پوروں پہ آسمان، پوروں پہ آسمان، تو یہ جو نام ہے، اچھا میں جو بھی تصانیف رکھتے ہیں جو صاحب کتاب ہوتے ہیں تو میں ان سے سوال ضرور کرتی ہوں، چونکہ کتاب کے نام میں بھی نا ایک پوری پیچھے کہانی چھپی ہوتی ہے. وہ جو عنوان ہوتا ہے، جو کتاب کا موضوع ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. بیٹھ کے سوچ بچار کرنے کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آتا ہے. تو اس عنوان کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، جس طرح پوروں کے اوپر آسمان کو اٹھانا ممکن نہیں ہے، تو یہ ہم شاعر لوگ جب کہتے ہیں تو یہ ایک بڑا مشقت طلب کام ہے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جنہیں وہ مشقت بھی کہہ سکتا ہے، بے سکونی بھی کہہ سکتا ہے، مشکلات بھی کہہ سکتا ہے. تو ہر شخص کی طرح میری بھی زندگی میں جو معاملات رہے تو میں نے ان کو اس طرح پوروں پہ آسمان. اور یعنی بعض میرے شوہر جو ہیں وہ اس بات کو نہیں پسند کرتے تھے کہ میں شاعری کروں. اچھا. تو ان کی مرضی سے اس میں کتاب کو لے کے آنا، پہلے تو وہ تیار ہی نہیں. اچھا، میں افسانے لکھتی تھی تو وہ افسانوں کو پسند کرتے تھے. ہوا یہ تھا کہ میں آرٹس کونسل میں بہت زمانہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں شروع میں جب مشاعرے پڑھے تو میں نے تابش دہلوی، اعجاز رحمانی، شہناز نور، ان لوگوں کی صدارت میں پڑھے. بڑے نام. جی. اچھا، اس وقت چونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور میری والدہ جاتی تھیں میرے ساتھ یا کبھی بھائی کو بھیجتی تھیں،
تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو لیٹ سٹنگز ہوتی ہیں اور ہمارے گھر کے دروازے امی کے حکم کے مطابق 9 بجے کے بعد رشتے داروں کے لیے بھی نہیں کھلتے تھے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ بس 9 بجے لائٹس بند اور آپ سو رہے. ایک سسٹم ہوتا تھا, ایک نام ہوتا تھا بڑوں کی طرف سے بنایا. ہاں, تو انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد وہاں میں رک گئی. پھر جب شادی ہونے لگی تو میں بہت خوش تھی کہ اب تو میں مشاعرے پڑھوں گی. انہوں نے, میرے ہسبینڈ ساتھ بھی گئے. ہوا یہ کہ مطلب وہ ابتدا ہی تھی 1 سال کے اندر. انہوں نے وہاں میں نے آرٹس کونسل میں ایک مشاعرہ پڑھا تو کوئی خاتون نوجوان لڑکی, اس وقت میں بھی نوجوان ہی تھی, تو وہ پڑھ رہی تھی. ان کے بالکل پیچھے کسی آدمی نے کوئی ہوٹ کی, فقرہ کسا. جی, فقرہ کسا. جب میرے شوہر گھر آئے تو انہوں نے کہا اب نہیں جاؤ گی. اچھا. کیونکہ وہ صرف اس پہ نہیں, یعنی کہ پڑھنے والوں پہ بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. بہت بلبلائی, بہت لڑی, لیکن سخت مزاج آدمی. انہوں نے کہا کہ نہیں, جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اچھا, آج کے دور میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو ابھی بھی پریشانی کا سامنا ہے؟ پہلے تو بہت زیادہ کہ لکھا ہوا آپ سامنے نہیں لے کے آ سکتے. جی بالکل, جیسے میں نے کہا میری دادی ایف کے بدایونی, نام تک وہ نہیں ظاہر کی. جی میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ خاتون تھی, وہ نون میم راشد کے نام سے کچھ لکھتی تھی, وہ اپنا نام چھپاتی باقاعدہ طور پر. تو وہ اس طرح کے تلفظ کے ساتھ یا الفاظوں کے ساتھ, حرف تہجی کے ساتھ اپنا نام چھپا کے کہ سامنے نہ آئے تو وہ سامنے لے کے آتی تھی. تو آج کے دور میں بھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں, آج کی عورت میں اس وقت جو تھی وہ روایات کی, خاندان کی, اس کی بڑی پاسداری ہوتی تھی, اور عورتیں آتی نہیں تھیں اور جو کہتی تھیں وہ سمجھے تو اپنے ہی گھروں پہ مر جاتی تھیں. اور جو ہمت کرتی ہیں جیسے میری دادی, انہوں نے کی, لیکن ان کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا نام دیں. ان کا نام تھا فہمیدہ خاتون, اور وہ ایف کے بدایونی کے نام سے. اچھا, یہ دیکھیں آپ. جی, یہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی, اجازت بھی نہیں ملتی. مطلب یہ ایک ظلم رہا ہے. ابھی آپ ادا جعفری کی پڑھیں, جو رہی صبح خبری رہی, جی, اور یہ بھی بدایوں کی ہیں. اچھا, لیکن ان کو بعد میں انہوں نے پڑھے, لیکن کب پڑھے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جو جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے شہرت ملی. نہیں صاحبہ, لیکن اس دور میں آپ دیکھیں کتنا ہمت کا کام ہے. جی بالکل. ادا جعفری صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو اس دور میں تو خواتین کو گھروں سے نکلنے پہ برا مانا جاتا تھا, تعلیم کو برا مانا جاتا تھا. تو پھر ایک عورت لکھ رہی ہے, وہ بھی مردوں کی شانہ بشانہ آ رہی ہے, تو اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا. بالکل. لیکن اتنا مشکل دور ہوگا. وہ بہت مشکل دور تھا, لیکن اس دور کی خواتین بھی اس دور کو اچھا کہتی ہیں. بے شک یہ ہے کہ وہ دور جو تھا وہ خواتین کے حوالے سے بڑی پابندیوں کا دور تھا. اب جو ہے, اب سینیریو تبدیل ہو گیا ہے, منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے. خواتین اب بھی ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بڑا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ میں دیکھتی ہوں, اگر کوئی خاتون بہت اچھا شعر کہہ کے مشاعرے میں جا رہی ہے تو مردوں کو نہیں ہضم ہو رہا کہ اتنا اچھا شعر یہ کہہ سکتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داد نہیں دیتے, وہ بالکل نہیں داد دیتے, خاموش بیٹھتے ہیں. اور کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جو ادھر ادھر آنکھیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اس کو لکھ کے کس نے دیے. ہر عورت کو کوئی لکھ کر ہی دے گا, اپنے اندر کوئی, اپنے اندر کچھ نہیں ہے. بالکل درست. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اب جیسے خواتین کہہ دیتی ہیں مائی فٹ, آپ جو سوچ رہے ہیں آپ سوچتے رہیں. بالکل صحیح. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں. صحافت میں بھی BA آنرز کیا. جی جی, ٹھیک ہے. تو یہ جب لکھنے کا آپ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ تعلیم کے میدان کو اس طرح اس لیے چنا کہ چونکہ لکھنے کی آپ کی فیلڈ ہے تو یہ مزید گرومنگ آئے گی. جی جی بالکل. یہ آپ کو بتاؤں کہ میں صحافت تو میں نے بعد میں لی, میں 15 سال کی تھی تو میں انٹرویوز کر کے مختلف جگہ دیتی تھی. اخبار خبریں میں نے دیا, میں نے سلطانہ مہر کے اور دیگر میں. تو میں جو اس وقت انٹرویوز کرتی تھی وہ یا تو سیاستدانوں کے ہوتے تھے اور یا شوبز کے. اور آپ کو میں بتاؤں میرا بھائی میرے ساتھ جاتا تھا. بعض اوقات کہتا تھا یار یہ میں کیا چوکیدار بنا تمہارے ساتھ جانوں, لڑکیاں اکیلی بھی جاتی ہیں. لیکن میں اس لیے اکیلی نہیں جاتی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ کہیں پابندی گھر سے نہ. لیکن میرے گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں نے 15 سال کی عمر میں ڈرگس پر ایک سروے رپورٹ لکھی تھی
تو آپ کو میں بتاؤں یہ اس وقت میں نے جی اس کے اوپر ایک ایسا مضمون جی آپ نے چوز کیا جو بڑا ایک مشکل اور جی بالکل، اور میں نے اس وقت یہ باقاعدہ اس کے لیے میں نے ہیروئن جی جو تھے انہیں پیسے دے کے کسی کو گھر بھی بلایا، اور امی نے ساتھ تو دیا، وہ امی کہہ دی بس وہ جو ڈرائنگ روم کے باہر ایک جگہ بس وہاں بیٹھ کر بات کرنا، بھائی ساتھ کھڑا ہے کہ دیکھو تمہیں نہیں پتا کیا مشکلات ہوں گی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس عمر میں اگر میری ماں میرا ساتھ نہیں دیتی، دیکھیں نا یہ کوئی بھی نہیں دیتا کہ بغیر باپ کا گھر ہے اور ماں کی اجازت ہے. میں ہیروئن چیوں کو بھی لے کے پھر کچھ ہیروئن چی پیچھے بھی لگے روز کھٹکا انہیں پیسے دیے تھے. تو ایک لڑکا تھا وہ کسی میری کلاس اسکول کا تھا، اس نے مجھے اس وقت بتایا تھا پنی سے یہ لوگ جو جی وہ انہیل کرتے ہیں، یہ چیز میں نے 15 یا 20 سال کے بعد ایک بڑے اخبار میں پڑھی جب انہوں نے دی. اچھا، اور مجھے صاحبہ ایک ہمارے وقفے کا وقت ہے، ہم گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پھر ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو نائی صاحبہ آپ کے ایک کالم کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جو موضوع آپ نے چنا ڈرگس کے حوالے سے، والدہ کی بڑی سپورٹ رہی اور باقاعدہ طور پہ آپ نے ریسرچ کی ان لوگوں پہ. جی بالکل. اچھا ویسے وہ ایک سروے رپورٹ تھی. سروے رپورٹ جی جی صحیح. اچھا یہ میں نے اکثر جو اچھے لکھاری ہوتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ طور پہ جب کسی موضوع کو چن رہے ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو قریب سے جا کے دیکھتے ہیں پہلے. جیسے میں نے بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھا ہے ٹرانسجینڈرز پہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں. جی جی. تو باقاعدہ طور پہ وہ ان کی کمیونٹی میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں. تو ایک لکھاری کو جب کسی موضوع پہ لکھنا ہوتا ہے، کیا یہ اس کے لیے اہم ہے کہ وہ اس کی گہرائی میں اتر جائے؟ جی بالکل. اگر دیکھیں وہ جا کر مشاہدہ اور خود تجربہ نہیں کرے گا تو پھر وہ بکواس کرے گا. بالکل صحیح. میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے ابھی آپ کو انٹرویو کا بتایا تو اس کے لیے عیسیٰ نگری بھی میں گئی. وہ اس وقت بہت مشہور جگہ تھی ڈرگس کے حوالے سے، اور جب وہ رپورٹ چھپی ہے تو اس پر پاکستان اسپورٹس ایوارڈ سوسائٹی نے مجھے ایوارڈ دیا تھا، اور اس وقت کے پی ٹی وی کے جو ایم ڈی تھے ان کے ہاتھ سے مجھے یہ ایوارڈ ملا تھا. بہت بڑی بات ہے. اچھا جو آپ کی کتاب منظر عام پہ آئی ہے تو مجھے بتائیں، یہ تو ایک لمبا سفر ہے جو آپ نے مجموعے کی صورت میں کمپائل کیا، اس کے بعد کتابی صورت میں سامنے آیا. کن احباب نے اس میں بڑا ساتھ دیا؟ میں کسی ایک کا کس طرح نام لوں، مطلب میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، جیسے ڈاکٹر یونس حسنی صاحب ہیں، ڈاکٹر سحر انصاری صاحب ہیں، افتخار فلک صاحب ہیں، ان پیرزادہ قاسم صاحب ہیں، ان لوگوں نے مطلب، اور پھر علی زبیر صاحب، انہوں نے ہی علی زبیر نے چھاپی ہے. لیکن پھر وہ کچھ کسی کرائسس کا شکار ہو گئے تھے تو پورا 1 سے 1.5 سال تک کتاب جو تھی معلق رہی، اور اسی وجہ سے میری اب ہمت نہیں ہے کہ میں دوسری کتاب لاؤں. صحیح. تو یہ تمام احباب ہیں کہ جن کی وجہ سے. اچھا ویسے کتنی نعمت ہے نا کہ ہمارے پاس اگر اس طرح سے احباب ہوں جو بلکہ ہاں میں ایک بات ضرور کہوں کہ میرے اپنے بھائی بھابیاں، بہن بہنوئی اور میرے بچے اگر میں سچ کہوں تو میرے بیٹے جو ہیں انہوں نے بہت کہا، اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں آپ دوبارہ کریں، آپ دوبارہ لکھیں. میں نے کہا نہیں بہت دیر. اور ایک نام ہے بشرا، میری ایک دوست ہیں بشرا قاضی، بشرا مسعود اب ہیں وہ، انہوں نے بڑا ساتھ دیا. وہ بھی پیچھے لگی رہتی نہیں، ناہید اب کیا ہوگا، اب کہاں تک پہنچا. اچھا میرے پروگرام میں نغمہ شیخ صاحب آئی تھی تو ان کی پچھلے دنوں افسانوں کی کتاب کی رونمائی ہوئی، تو انہوں نے پروگرام میں یہ کہا کہ میں تو شاید اس کو کتابی صورت میں کبھی بھی نہیں لا پاتی. میرے بیٹوں اور میرے بچوں کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے وہ تمام پچھلے لکھے ہوئے مسودے میرے ایک ساتھ جمع کیے اور انہوں نے مجھے ہمت دلائی. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام پیچھے جب کر کے آ چکے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے جب بڑے ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اس کار خیر میں ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہمت ملتی. جی بالکل صحیح. اچھا کالج آپ نے بتایا، یونیورسٹی، تو تعلیمی مراحل آپ نے کہاں سے مکمل کی؟ میں نے کالج کی، آپ نے جو بات وہ پوچھی تھی کہ میں اپنی کالج کی بھی میگزین ایڈیٹر رہی، اور آپ کو ایک سیٹ بیک یہ ہوا کہ اس میں کچھ
मैडम ने जो हमारी उर्दू की टीचर थी उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें एक अफसाना और शामिल हो जाए, तो आप यकीन करें वो अफसाना मैंने खुद लिखा, अपना नाम लिखना भूल गई। अच्छा। अब देखिए बदकिस्मती, मैंने उनको दे दिया, ज़ाहिर है वो जो चेक करती थी वो तो मुझे नहीं दिखाएंगी, लेकिन जो चीज़ें मैं एडिट करती थी मैं उनको देती थी। उन्होंने कहा एक अफसाना आया है और उस पर नाम नहीं लिखा है। मैंने जाकर नोटिस बोर्ड पर लिख दिया ये अफसाना है, नाम उसका, अफसाने का नाम भी बिलाउनवान था। अच्छा। तो उन्होंने उसको कहा इसको नोटिस बोर्ड पर लगाओ, ये जिसका है वो आ जाए। तो वो तो मेरा ही था ना, मेरे जहन में आया, मैंने वो नोटिस बोर्ड पर लगाया और जब वो छपकर आया है तो मैंने देखा वो तो मेरा था। मैंने मैडम को, टीचर को अपनी रो रो के बताया, वो कह रही अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है आपकी। अच्छा, खवातीन के हम आगे बढ़ने के हवाले से अभी बात कर रहे थे कि अब ये मेरे ख्याल में नुक्ता नज़र थोड़ा सा तब्दील हो गया है, हर फील्ड में खवातीन काम कर रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से मनफी रुझानात पाए जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि अगर आपकी बेटी इस फील्ड में आगे आना चाहती है, कुछ लिखने के उसमें जरासीम मौजूद है, तो आप किस हद तक सपोर्ट करेंगी? मैं उसी तरह सपोर्ट करूँगी जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया, और अगर मेरे पेरेंट्स नहीं भी करते या मेरी फैमिली नहीं भी करती तो मैं अपनी बेटी को सपोर्ट करती। और आज की जो लड़की है ना वो बहुत ज़्यादा बाएतमाद है। अब जैसे मैंने आपको बताया मैं तो अपने भाई को ले जाती थी, सही, और आजकल मैं देखती हूँ और ये एक मस्बत रुझान है। जैसे मैं ये देखती हूँ कि हम भी यूनिवर्सिटी में आकर, हमारा स्कूल भी को एजुकेशन था, लेकिन उस वक्त एक हद थी, हम बात करते थे, लेकिन जैसे आजकल हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं और यहाँ हमारी बच्चियाँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अब जब वो फ्रेंड्स हैं तो फिर वो मेल फीमेल कुछ नहीं है, जेंडर यहाँ कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल जी। बस तो इसमें हमारी भी इजाज़त है। सही है। अच्छा, अदबी नशिस्तें अब तो बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, आप देखें बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आर्ट्स काउंसिल एक सबसे बड़ा, फनून लतीफ़ा का कहना है वहाँ, इसके अलावा भी अब तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तक मुशायरे पहुँच गए हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि जो मुशायरों की वाकई जो रौनकें हुआ करती थी वो आज भी वैसी ही जिंदा है, वो मयार नज़र आता है आपको? देखिए, मैं ये देखती हूँ जहाँ तक मयार की बात है तो यहाँ जितने भी कराची में या पाकिस्तान में मुशायरे हो रहे हैं, हर मुशायरा जो है ना, कुछ मुशायरे अदबी के ज़ुमरे में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ मुशायरे हैं वो रौनक मेला हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब मैं पढ़ रही थी यानी मैं मुशायरे पढ़ती थी, मुशायरे बहुत पढ़े तो मैंने नहीं पढ़े, मैंने आपको बताया। नशिस्तों की उस वक्त भी अहमियत थी, नशिस्तों की अभी भी अहमियत है, लेकिन अब बहुत सारे मामलात हो जाते हैं कि फ़ला है, नहीं कह रहा है अच्छा, लेकिन बुला लो ताल्लुकात हैं। बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत सारी तंजीमें जो बहुत पुरानी तंजीमें वो भी कोई मेयार बरकरार नहीं रख सकती है। बिल्कुल सही कहा। आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं नाइस साहिबा, तो एक कैसे मुमकिन है मैं आपका कोई कलाम ना सुनूं, तो मैं कोई आपकी नज़म या गज़ल सुनना चाहूँगी और हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपको अपनी एक नज़म, जी बिल्कुल, ये मैंने ख़वातीन के हवाले से कही है जी। उन्वान है हमेशा दो रुखी रहना। हमेशा दो रुखी रहना, जो कि इंसान बेसिकली होता भी है। जी होता है। इरशाद। निगाहों के समंदर को हमेशा ढांप कर रखना कि इसको लोग पढ़ते हैं। वाह। निगाहों के समंदर को हमेशा ढांप कर रखना कि इसको लोग पढ़ते हैं। लबों को भींच कर रखना कि शिकवे और शिकायत का कोई मौसम नहीं होता। वाह। ये जो दिल है बहुत ही खूबसूरत है मगर उलझा हुआ दिल है। ये जो दिल है बहुत ही खूबसूरत है मगर उलझा हुआ दिल है। बहुत आज़ार परवरदा यहीं सावन बरसता है, इसी में रोग पलते हैं। तुम अपने दिल की तख्ती को हमेशा अनलिखा रखना।
तुम अपने दिल की तख्ती को हमेशा अनलिखा रखना, किसी भी बदगुमा मौसम की 2 सतरें भी मत लिखना। वाह वाह वाह। किसी भी बदगुमा मौसम की 2 सतरें भी मत लिखना, कभी तुम अनकहे सपनों को ताबीरें बना लेना, कभी तुम आईना रखना फिर उससे गुफ्तगू करना, सदा शादाब ही रहना, कभी गमगीन न हो जाना, यहाँ कोई नहीं है जो बढ़ाकर हाथ की पोरें तुम्हारे अश्क पोंछेगा। वाह वाह वाह। यहाँ कोई नहीं है जो बढ़ाकर हाथ की पोरें तुम्हारे अश्क पोंछेगा, यहाँ सबकी निगाहें बद तुम्हें घायल ही कर देगी। यहाँ सबकी निगाहें बद तुम्हें घायल ही कर देगी, ये दुनिया है गिद्धों की बादशाहत है। ये दुनिया है गिद्धों की बादशाहत है, तुम्हें जो नोच फेंकेंगे हिरासा हो नहीं जाना, बहुत ही दिल नशी होकर बहुत अनजान हो जाना, हमेशा दो रुखी रहना, सुनो तुम दो रुखी रहना। वाह वाह वाह, क्या बात है नाइद साहिबा। देखिए इस आपकी जो नज़म में जो मैंने मतलब अखज़ किया है, जो एक समझने वाला बंदा है वो अपने हिसाब से 2 रुख का मुख्तलिफ मतलब भी अखज़ कर सकता है। देखिए एक तो दुनिया के 2 रुख हैं, बुराई में अच्छाई में। आपने जो सामने वाले बंदे के लिए भी बात कही है ना, वो यही कही है कि पॉजिटिव मस्बत पहलू को अपनाए रखना, अंदर कुछ भी चल रहा है दुनिया इस तरह से है तो आपने निमटते हुए ही चलना है। अच्छा, शायर क्या वाकई इतना हसास होता है कि अपने गम के अलावा दूसरे के दुख को भी समझ के कलमबंद करता है? जी बेशक होता यह है। जब कोई शख्स भी शायरी करता है तो चूँकि ये जो है ये अपनी ज़ात का कथारसिस है तो इब्तिदा तो उसे अपने आप से ही करनी होती है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो सारी दुनिया के लिए कहता है, और अगर सारी दुनिया के लिए ना कहे तो फिर वो बेकार है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप तंजीम के हवाले से भी कुछ काम कर रही हैं उर्दू अदब को फ़रोग देने के लिए, तो उस बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं 2 तंजीमों से वाबस्ता हूँ। एक तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स, ये एक रिफाही तंजीम है और इसमें जब इन्होंने मुझे चुना तो मैं यहाँ सिंध चैप्टर की जो हूँ वो कोऑर्डिनेटर भी हूँ, सदर भी हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने रिफाई काम भी बहुत किए हैं और हम मशायरे वगैरह भी करवा रहे हैं। अच्छा, मेरा अपना मतमे नज़र है वो ये है कि हम नशिस्त भी करते हैं, उसमें जितने शायर होते हैं वही पढ़ते हैं, और मशायरा असल में तो मशायरा वही है जो पहले हुआ करते थे, लेकिन अब चूँकि एक छोटी जगह में 50 अफराद भी आ जाएं उसे मशायरा कहा जाता है तो हम भी कह देते हैं, तो फिर हम ये करते हैं 50 अफराद सामने होते हैं, बाकी हमारे शायर होते हैं। शायर भी हम कोशिश ये करते हैं कि शायर हो मुतशायर ना हो। ये बड़ा मायने रखता है, लेकिन क्या करें कि जिस तरफ हालात ज़िंदगी जा रहे हैं तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर भी करना पड़ता है, इग्नोर भी करना पड़ता है, क्योंकि आप माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है, आप टक्कर नहीं ले सकते। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अदब भी ना बेअदबी का शिकार होता है। बिल्कुल। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में मैंने मौलाना रूमी का एक जुमला कहा था कि किसी ने उनसे कहा कि कौन सी मौसीकी हराम है, तो जवाब आया कि अमीरों के बर्तनों की जो चमचों की खनक है वो गरीबों के कानों तक पड़े। देखिए कि इस बात में कितनी गहराई और कितनी बड़ी इंसानियत के राज पोशीदा हैं। बिल्कुल। तो जो पुराने लिखने वाले हैं वो अब जा चुके हैं, लेकिन उनकी तहरीर जिंदा है, तो क्या वाकई जाने के बाद तहरीर जिंदा रहती है? आमतौर पे होता तो यही है कि वक्त जो है ना वो एक अरसे के बाद बड़े और छोटे का फैसला करता है। आप देखें गालिब को सारी ज़िंदगी वो मशहूरियत नहीं मिली, कबूलियत नहीं मिली। हाँ, जिसके मतलब उन्हें मिली है लेकिन वो उससे ऊपर के हकदार थे, और अब आप देखें आज कितना गालिब के यानी गालिब पर कितनी गालिब ही हैं। जी बिल्कुल, गालिब उर्दू अदब पर गालिब हैं, और मतलब उनके जाने के बाद जो उनको कबूलियत और जो मशहूरियत मिली है, जी बिल्कुल, वो उस दौर में शायद वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो बाद में अक्सर मैं प्रोग्राम में कहती हूँ, जॉन एलिया साहब की बात करती हूँ, जब तक वो हयात रहे उनको वो कबूलियत और वो दर्जा नहीं मिला। जी बिल्कुल। जाने के बाद पता चलता है कि कौन कितना बड़ा आदमी, यानी कि बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मरना पड़ता है।
یہ بات تو صحیح کہی آپ نے. بڑا لیکن دیکھیں جو بڑا ہے نا وہ اپنی زندگی میں اس طرح کے اشارے دے دیتا ہے کہ وقت آئے گا اور اس کو بڑا مانا جائے گا. تو مرے تو بہت سارے لوگ ہیں تو سارے تو بڑے نہیں ہوئے نا. بالکل درست فرمایا آپ نے. نائس صاحبہ ایک وقفے کا وقت ہے جی. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے. بہت ہی زبردست اور سیر حاصل گفتگو جاری ہے آپ کے ساتھ اردو ادب کے حوالے سے. تو فہمیدہ صاحبہ آپ سے میں گاہے بگاہے آپ کی غزلیات اور نظومات بھی سنتی رہوں گی, چونکہ آپ جب ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور اتنا اچھا کلام ابھی آپ نے دو رخ کے حوالے سے ہمیں سنایا تو دل اشش کر اٹھا. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے لکھا ہے اپنی شاعری کے حوالے سے کہ آپ کہتی ہیں کہ شاعری میں آپ کا جو موضوع ہے خصوصی طور پر وہ عورت اور زندگی ہے. اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ بیسیکلی جو زندگی ہے وہ ہے ہی عورت کی وجہ سے, کیا یہ درست نہیں ہوگا؟ یہ بالکل درست ہے. اور میں نے جو یہ بات کہی تھی زندگی, تو میں نے زندگی میں چاند ستاروں کو بھی لے رہی ہوں, موسم کو بھی لے رہی ہوں, والدین کو بھی لے رہی ہوں, لیکن میرا جو بیسک حوالہ یا جو غالب ہے وہ عورت ہے, کیونکہ عورت اپنی ذات میں خود ایک دنیا ہے. عورت اپنی ذات میں خود ایک دنیا, ایک زندگی ہے. کتنے روپ ہیں اس کے؟ بہت روپ ہیں. بالکل بچپن سے لے کے اگر آپ دیکھیں کبھی بہن ہے تو کبھی بیٹی ہے, کبھی ماں ہے, کبھی بیوی ہے. جی ہاں, وہ مختلف کردار اور بخوبی انجام دیتی ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اچھا جتنی بھی شاعرات یا رائٹرز میں نے جو فیمیلز کو دیکھا ہے ان کے موضوعات بڑے گہرے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عورت وہ لکھ ڈالتی ہے, جیسے حسینہ معین صاحبہ مثال, اللہ ان کو رحمت کرے. جی بالکل آمین. کیا رائٹر گزری. جی بالکل. فہمیدہ ریاض صاحبہ کی ابھی ہم نے بات کی, پروین شاکر صاحبہ کی اگر ہم مثال لے لیتے ہیں, ادا جعفری صاحبہ کی اگر ہم مثال لے لیتے ہیں, زہرا نگار آپا ہیں ان کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا یہ خواتین جب اس فیلڈ میں آئی ہیں نا تو ان کے جیسا پھر کوئی نہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ پھر ان کے جیسا کوئی نہیں. واقعی یہ ایک ہی سانچہ تھا, اس کے بعد قدرت نے اور سانچے توڑ دیے. بالکل صحیح کہا. اچھا میں اکثر و بیشتر یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم کپڑوں کی برانڈز پہنتے ہیں, چیزوں کی برانڈز لیتے ہیں, تو انسان بھی ایک برانڈ ہے. یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ سارے اپنی مثال آپ ہیں, ان کی جیسی کوئی دوسری برانڈ نہیں. جی بالکل. مونوپلی ہے ان کی اپنی جگہ پر. ہاں بے شک بے شک. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہم ان کو اگر کاپی بھی کرنا چاہیں تو پھر ہم زہرا نگار نہیں بن سکتے, ادا جعفری نہیں بن سکتے, کشور ناہید, فہمیدہ ریاض نہیں بن سکتے. پروین شاکر صاحبہ ارلی ایج میں چلی گئی, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ فیمیلز میں جتنا کلام ان کا پڑھا اور سنا اور سراہا جاتا ہے, جی بالکل, وہ قبولیت شاید وہ معراج شاید میں نہیں دیکھتی کہ جی ابھی. ہاں بالکل. لیکن ہو سکتا ہے 1 صدی کے بعد 2 صدی کے بعد کوئی نام ایسے ہی نام آ جائے, لیکن وہ فوری تو نہیں ہو سکتا ابھی. ہاں بالکل بالکل درست کہا. اچھا کوئی ایسا موضوع ہے, آپ افسانے بھی لکھتے رہتی؟ جی جی. تو خاص طور پہ کن موضوعات کو آپ چنتی ہیں اپنے قلم کے لیے؟ آپ کو کوئی خاص, جیسے کچھ لوگ نفسیاتی مسائل پہ لکھتے ہیں, کچھ عورتوں کے مسائل کے حوالے سے لکھتے ہیں, کچھ سماجی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں, معاشی طور پہ بھی کرتے ہیں, تو آپ کے قلم کا مزاج افسانوں کے لیے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نساء, کہ جس طرح میں شعر کہتی ہوں تو یہ اپنے پورے در و بس سے اترتے ہیں. اسی طرح آپ یقین کیجئے جب میں افسانہ لکھتی ہوں تو جب افسانہ لکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے بالکل اسی طرح افسانہ بھی اترتا ہے کہ لڑکی نے کیا کپڑے پہنے ہیں, اس نے کس طرح بات کی, کتنا ہاتھ اٹھائے, یہ سب چیزیں وہ میں پھر لکھتی چلی جاتی ہوں. اور ایک مختصر بات اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ جب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور ردیف قافیے کی پابندی وہ بات مکمل نہیں کہنے دیتی تو پھر میں نظم کا رخ کرتی ہوں, اور اگر نظم میں بھی میں جو کہنا چاہ رہی مکمل وہ نہیں کہہ پا رہی تو پھر میں افسانے پر آتی ہوں. جی. اور کینوس ہے ایک مختصر, اس سے تھوڑا سا
تھوڑے وسیع پیرائے میں. لیکن افسانہ لکھتے میں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. ہم جہاں چاہیں پوز کر دیں, جہاں چاہیں کوما لگا دیں, جہاں چاہیں ختم کر دیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں غزل میں بڑی پابندیاں ہیں. بالکل. اور خصوصی طور پہ جان ایلیا صاحب کا میں نے تذکرہ کیا, چھوٹی بہر میں لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کیا باکمال لکھتے تھے. تو یہ شروع میں آپ نے بات کی, یہ ودیعت ہوتی ہے خدا کی طرف سے. یہ فیکٹری میں تیار نہیں کیے جاتے رائٹرز, یہ بائی برتھ ہوتی ہے. جی بالکل. اور اسی طرح ہاں شاعری بھی اپنا فارم بھی خود طے کرتی ہے. بالکل صحیح کہا. میں آپ سے کچھ مزید سننا چاہوں گی اپنی کوئی. ٹھیک ہے. آپ نے ایک مختصر کی بات کی ہے تو میں آپ کو مختصر سنا دیتی ہوں. وہ بھی میں نے بھی بہت چھوٹی بہن میں کہی ہے, لیکن بہرحال میں نہ میں جان ایلیا نہ میں ان کے. لیکن عشق میں سہولت کیا, عشق میں سہولت, عشق میں سہولت کیا, آدمی کی عزت کیا, عمر بھر رواں رہتی آپ کی عنایت کیا, عمر بھر رواں رہتی آپ کی عنایت کیا, وصل سے تو بہتر ہے ہجر سے عداوت کیا. کیا کہا میں عورت ہوں, کیا کہا میں عورت ہوں, چھوڑ دوں وراثت کیا. کیا کہا میں عورت ہوں, چھوڑ دوں وراثت کیا, آپ کی محبت ہے ورنہ یہ محبت کیا. آپ کی محبت ہے ورنہ یہ محبت کیا, ہر طرف ریاکاری آپ سے شکایت کیا. ہر طرف ریاکاری آپ سے شکایت کیا, عاشقی میں گرتی ہے چاہتوں کی قیمت کیا. عاشقی میں گرتی ہے چاہتوں کی قیمت کیا, وقت کی ہتھیلی سے چھین لیں قیادت کیا. کیا بات ہے, بہت شکریہ, کیا بات ہے, بہت شکریہ. ایک اور کوئی نظم سننا چاہوں گی میں. اچھا جی, یہ تھوڑی سائنسی ہے. بالکل. شہاب ثاقب. میں آسماں پہ نظر بچا کے اسی ستارے کو ڈھونڈتی ہوں. میں آسماں پہ نظر بچا کے اسی ستارے کو ڈھونڈتی ہوں, وہ جس کی روشن جبیں سے میری اداس آنکھیں چمک اٹھی تھی. میں چاہتی ہوں اسی ستارے کو آسماں سے چرا کے اپنے دریدہ دامن میں ڈھانپ رکھوں. میں چاہتی ہوں اسی ستارے کو آسماں سے چرا کے اپنے دریدہ دامن میں ڈھانپ رکھوں, مگر وہ موجز نما ستارہ نہیں ملا جب. مگر وہ موجز نما ستارہ نہیں ملا جب, اکھڑتی سانسوں لرزتے ہاتھوں سے آسماں کو کھنگال ڈالا. اکھڑتی سانسوں لرزتے ہاتھوں سے آسماں کو کھنگال ڈالا, تو پھر عجب سانحہ ہوا یہ شہاب ثاقب نے انگلیوں کی تمام پورے جلا کے رکھ. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. واہ, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا بہت شکریہ. یہ جو گہرائی ہے یہ وقت کے ساتھ آتی ہے. لیکن ناہید صاحبہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی جوانی کے اوائل کے جب دور گزر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو 60-70 سال میں بھی انسان سیکھ نہیں پاتا. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن جب وہ پھر سینئر ایج میں جاتے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ ان کی گفتگو یا ان کی اس میں بلاغت آ جاتی ہے. اور ایسے ہیں جو بہت کم سنی بہت عمدہ شعر کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے آپ نے کہا سائنسی موضوع شہاب ثاقب, تو جدت پسندی کی طرف بھی شاعری جب جاتی ہے, جو روایتی شعراء ہیں وہ پسند نہیں کرتے ذرا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب نیا دور ہے, نئی چیزیں ہیں, نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب تو باقاعدہ طور پہ الفاظ بھی کئی قسم کے استعمال ہوتے ہیں, موبائل فون, یہ کیا بری روایت ہے کہ آپ جدت پسندی کی جانب جائیں؟ کچھ لوگ ہیں جو صرف جو ہے قدامت پسندی ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نا کلاسک کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن آپ جدیدیت کو نہیں چھوڑیں. اگر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پھر وہ سوشل میڈیا پر بھی نہ آئیں, پھر وہ موبائل بھی استعمال نہ کریں, پھر وہ ٹیلی ویژن بھی نہ دیکھیں, صرف وہ اخبار پڑھیں.
تو ہمیں جدیدیت اور روایت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم غالب کے دور میں اگر ہم اب شاعری کریں تو پھر ہم غالب تو نہیں بن سکتے نا, لیکن ناپسندیدہ ضرور ہو جائیں گے. کلاسیکل جو دور ہے وہ ایک کلاسیکل ہے, باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے شاعری میں اپنے ہاتھ کو صاف کرنا ہے تو پہلے آپ ان بڑے شعراء کرام کے کلام پڑھیں. جی بالکل بالکل, اور میں کہتی ہوں کہ افسانے جو ہیں نا وہ زیادہ پڑھنے چاہیے, اس سے ہمیں بہت زیادہ تحریک ملتی ہے. کلاسک میں ہم بے شک شاعری پڑھیں, لیکن کلاسک میں ہم افسانے ضرور پڑھیں. پریم چند کی بات کرتی ہوں. جی جی, سجاد حیدر یلدرم صاحب کی جی جی بیدی ہیں, جی جی, انتظار حسین صاحب, غلام عباس صاحبہ ہیں جو ابھی اگر میں پچھلے ہی کچھ سالوں کی بات کروں, منٹو کو میں بڑا مانتی ہوں, مجھے بڑا پسند ہے وہ رائٹر. تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ آپ اگر ان کی اردو پڑھیں تو آپ اشش کر اٹھ جائیں گے. وہ عمومی طور پہ ہم روزمرہ کی زندگی میں وہ اردو استعمال بھی نہیں کرتے. ناہید صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمارے آمد کی اور آپ نے عزت افزائی بخشی, آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی. تو جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گی خصوصی طور پہ نوجوان نسل کے نام پر؟ میں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دور نہ سننے کا دور ہے نہیں. میرا پیغام, میں ایک پیغام تو سب کو دیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ پڑھنے لکھنے سے جڑے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف بڑوں ہی کی نہیں, چھوٹوں کی بھی عزت اور احترام کریں. اور اس میں خواتین ضرور آ گئیں ساتھ میں, لیکن میں صرف یہ نہیں کہوں گی صرف خواتین کا احترام کریں. اس کا احترام تو ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہماری مشرقی تہذیب ہے وہ سکھاتی ہے. ہمیں بچوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت شکریہ تہہ دل سے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا بھی. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ناہید ادمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھی. جاتے جاتے انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ صرف بڑوں کی ہی عزت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اپنے چھوٹوں کو بھی وہ مقام دینا چاہیے کیونکہ یہ ہماری روایت میں شامل ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. پھر دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.